الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ویڈیو کوئی گوسپ نہیں ہے، یہ کسی کا نام لے کر سینسیشنل بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ جس میں ہم دنیا کے سسٹم بھی دیکھیں گے اور اپنے قوم کا حال بھی۔ کچھ سال پہلے دنیا نے ایک نام سنا، جیفری ایپسٹین، ایک امیر فائنینشر، بلینئرز اور پولیٹیشین کا دوست۔ پرائیویٹ آئی لینڈ، پرائیویٹ جیٹ، ڈیلائٹ پارٹیز۔ پھر 2019 میں اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ چارجز کیا تھے کہ انڈر ایج گرلز کا سیکسول ایکسپلائٹیشن نیٹ ورک۔ یہ کوئی یوٹیوب ریومر نہیں تھا، یہ فیڈرل انویسٹیگیشن تھی، کورٹ کے ڈاکومنٹس تھے، وکٹم کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے کانٹیکٹ میں پاورفل لوگوں کے نام آئے، بزنس مین، پولیٹیشینز، سیلیبریٹیز۔ لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کے نام صرف ایسوسیشن کے طور پر ڈاکومنٹس میں آئے، کچھ پر ایلیگیشنز لگے لیکن سب پر کنوکشن نہیں ہوا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیوں پاورفل لوگ اکثر بچ جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، بلکہ کیونکہ سسٹم ان کے فیور میں ہوتا ہے۔ لیگل لوپ ہولز، ہائی پروفائل لائرز، پلی ڈیلز۔ ایپسٹین کو 2008 میں ایک کنٹروورسل پلی ڈیل ملی تھی جس میں اس کو 13 مہینے کی لائٹ سینٹنس ملی۔ کیس فیڈرل لیول پر جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا۔ یہ سسٹم کا سچ ہے، پاور پروٹیکشن دیتا ہے۔ اب دوسرا اینگل سے دیکھیں کہ مسلم قوم کا ایک حصہ انہی لوگوں کو سیلف میڈ جینیس بولتا ہے، کسی کو بزنس آئیکن، کسی کو پولیٹیکل سیویئر، کسی کو ٹیکنالوجی مسیحا اور کسی کو گریٹسٹ مین آف دی ورلڈ۔ فار ایگزامپل بل گیٹس ہو، ٹرمپ ہو، کوئی بھی بلینئر ہو، ہم ان کی لائف سٹائل کو کاپی کرتے ہیں، ان کی سکسیس سٹوری شیئر کرتے ہیں، ان کے کورس انسٹاگرام بایو میں لگاتے ہیں، لیکن کبھی یہ آئیڈیالوجی چیک کی کہ کیا ان کا سسٹم اللہ کے دین پر بیسڈ ہے؟ کیا ان کی اکنامی ربا سے پاک ہے؟ کیا ان کی پالیٹکس انصاف پر کھڑی ہے؟ یا صرف پیسہ دیکھ کر ہم امپریسڈ ہو گئے؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کا ذکر کرتا ہے جو اپنی ویلتھ پر غرور کرتا ہے۔ اس نے سمجھا اس کا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک دن سب برباد ہو گیا۔ میسج کیا ہے؟ ویلتھ از ناٹ ایکول ٹو ڈیوائن اپروول۔ سورہ المطففین میں اللہ وارن کرتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے، ظلم کرنے والے لوگ آخر بچ نہیں سکتے۔ اور سب سے ڈینجرس چیز یہ ہے ہمارے معاشرے میں مٹیریلزم کا فتنہ۔ آج مسلم پیرنٹس اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ٹاپ پیکج چاہیے، کروڑ پتی بننا ہے، نام کماؤ، ہر حال میں سکسیسفل بنو، اور سکسیسفل بننا ان دی سینس ٹو ارننگ منی۔ لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ حلال طریقے سے، کیریکٹر کے ساتھ اور دین کے ساتھ۔ اور جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر کمپیریزن، تانا، انسلٹ، دیکھو فلانے کا بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ پریشر کتنے بچوں کو ڈپریشن اور سوسائڈ تک لے جاتا ہے۔ ہم ان بلینئرز کو آئیڈل بنا رہے ہیں جن کے سرکل کے اراؤنڈ اسکینڈلز گھومتے رہتے ہیں، جن کے اوپر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ وہ سیکسول ایکسپلائٹیشن نیٹ ورک میں انوالو تھے اور اپنے گھر کے بچے کو قرآن اور اخلاق نہیں سکھا پاتے۔ پاورفل لوگ نیٹ ورکنگ سے شیلڈ بنا لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کمپلیکس ہوتی ہے، سب ایلیگیشن پروف نہیں بنتے، لیکن پاور اسٹرکچر ٹرانسپیرنسی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کا سسٹم انصاف کا پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، لیکن اللہ کا سسٹم پرفیکٹ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور ظلم میں آگے بڑھتے ہیں ان کو مہلت ملتی ہے، لیکن ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ It means delay is not equal to escape۔ آج کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اوپنلی شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں، آج کا فتنہ یہ ہے کہ لوگ پاور کو سجدہ کر رہے ہیں، لگژری کو سجدہ کر رہے ہیں، اسٹیٹس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور مسلم یوتھ کنفیوز ہے کہ دین فالو کریں یا دنیا کے آئیکونس۔ مسلم قوم کو اب کیا کرنا چاہیے؟ بلائنڈ ہیرو ورشپ بند کریں، ویلتھ کو سکسیس کا اسکیل مت دیں، اپنے بچوں کو تقویٰ سکھائیں، صرف ٹارگٹ نہیں، کیریکٹر کو سیلیبریٹ کریں، کیپیٹلزم کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اگر دنیا ہی ہمارا الٹیمیٹ گول بن گئی تو آخرت کا کیا ہوگا؟ ایپسٹین کا کیس صرف ایک اسکینڈل نہیں تھا، وہ ایک ریمائنڈر تھا کہ سسٹم پاورفل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کا حساب پرفیکٹ ہے۔ اور مسلم قوم کو اپنے رول ماڈل دوبارہ چوز کرنے ہوں گے۔ ہمیں چوز کرنا ہوگا کہ ہم ایک بلینئر کے پیچھے بھاگیں گے یا عمر ابن خطاب کے انصاف کو آئیڈل بنائیں گے، یا پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل بنائیں گے۔ یہ ڈیسیزن ہمارا ہے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ
علمنا ولا إلى النار مصيرنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا کا غلام بننے سے بچا، ہمیں سچ دیکھنے کی بصیرت دے اور ہمیں تقوی والے لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔